السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کا بیان شروع کرنے سے پہلے ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ شکریہ۔ مفسر کرام اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ بر سے تقویٰ و طاعت مراد ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے، تمام صدقات کا، یعنی واجبہ ہوں یا نافلہ، سب اس میں داخل ہیں۔ حسن کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اور اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت کریمہ میں داخل ہے، چاہے ایک کھجور ہی ہو۔ خازن شریف عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ملتا ہے کہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ فرمایا شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں پیاری چیز خرچ کروں۔ مدارک شریف سے اس کے یہاں پر نقل ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری مدینے میں بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے اموال میں بیرہا یعنی باغ بہت پیارا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کیا مجھے اپنے اموال میں باغ سب سے زیادہ پیارا، میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا اور حضرت ابو طلحہ نے بایماء حضور یعنی حضور کے حکم پر اپنے اقارب اور بنی عم میں اس کو تقسیم کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیجو۔ جب وہ آئی تو آپ کو بہت پسند آئی، آپ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ اور اس کے تحت مفسر کرام کے جو اقوال تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، تو اس سے آپ نے بخوبی اندازہ لگا لیا ہے کہ آج میری تقریر کا عنوان اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، سخاوت کرنا ہے۔ سخاوت عام طور پہ آج کل ہم نے سخاوت کا ہمارا ذہن ہی نہیں رہا، لوگ سخاوت کو سمجھنا ہی آج کل چھوڑ چکے ہیں اور ہمدردی بھی آج کل نہیں رہی، راہ خدا میں خرچ کرنا بھی آج کل بہت مختصر ہو گیا، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، اور اس کی جگہ پر جو چیز ہم لے آئے ہیں وہ ہے دکھاوا اور ریاکاری۔ اور اس پہ اضافہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں نام و نمود کے نام پر، اپنے آپ کو سخی کہلانے کے نام پر غریبوں کی بے عزتی کا ایک دور چل رہا ہے۔ سیٹھ صاحب یہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اتنے غریبوں کو راشن دے رہے ہیں، اس کا فوٹو، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی، اخبار میں فوٹو کے ساتھ پورے چیز آ رہی، گویا کہ غریبوں کا ایک مذاق اڑایا جا رہا۔ تو یہ اللہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اس پر پھر ثواب کیا ملے گا؟ ہم تو صرف واہواہی کے لیے، اپنی سخاوت کا چرچا کرنے کے لیے راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں، راہ خدا میں خرچ نہیں کر رہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ بس لوگوں تک یہ میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ فلاں سیٹھ بڑا سخی ہے، فلاں سیٹھ بڑا سخی ہے، وہ لوگوں کو دے رہا ہے۔ اب دیکھیں، اب قریب ہے کہ 3 مہینے کے بعد پھر رمضان مبارک کا مہینہ ہے، پھر کئی سارے سیٹھ اشتہارات دیں گے کہ فلاں دن اس سیٹ کی طرف سے غریبوں کے لیے راحت کا پیکیج دیا جائے گا، ان کے لیے راشن کا انتظام کیا جائے گا۔ لوگ صبح سے آ کر لائن میں کھڑے ہوں گے تو ان کے خادم کہیں گے، لوگ ان کے کہیں گے کہ اب سیٹ صاحب آرام کر رہے ہیں، جب دوپہر ہوگی، دوپہر 3 بجے کے بعد سیٹ صاحب اٹھیں گے، 4 بجے سے تقسیم ہونا شروع ہوگا اور غریب لائن لگائے کھڑے ہیں صبح سے۔ پھر اس کے بعد یہ میڈیا والے آ گئے، وہ میڈیا والے آ گئے، وہ نیوز پیپر والے آ گئے، سیٹھ صاحب کی تصویر، سیٹھ صاحب کا نام، غریبوں کی فوٹوواں اس میں لگیں گی،
بتایا جائے کہ یہ غریب ہیں جنہیں دیا گیا ہے، یہ غریبوں کی مدد، کیا غریبی کا مذاق ہے؟ ہم کچھ غور تو کر کے دیکھیں، خود سے سوال کریں اور اپنی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ سخاوت کہتے کس چیز کو؟ ہمارے اسلاف نے سخاوت کے کیا طریقے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، کیا اس کی کیفیات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرنا چاہیے، کہ وہ کون سی وہ چیز ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، ہمارا رب ہمیں کس چیز کے تعلق سے حکم دے رہا ہے، یہ ہمیں جاننا سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے فرمودات کی طرف بڑھیں، تعلیمات اسلام کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں، کچھ دیر مسجدوں میں آئیں، جمعہ کے بیانات کو سنیں، علماء کرام کی محفل میں حاضری دینے کی جو ہے اس تعلق سے غور و فکر کریں، اپنے وقتوں کو مقرر کریں۔ یقیناً ہماری مصروف زندگی بڑی مصروف ہے اور یہ مصروفیت بھی ختم نہیں ہوگی۔ آج ہماری سوچیں یہ کہ میں مالدار ہوں، میں اتنے زمینوں کا مالک ہوں، میں اتنے مال کا مالک ہوں، اتنی کیفیات کا ہمارے بزرگ نے ایک بڑی پیاری مثال، اور مثال کے طور پر وہ خود کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا، 12 سال میری عمر تھی، تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر اور میری جائیداد کے تعلق سے تو اس کے سامنے پراپرٹی کے نام کے طور پر جس کا نام تھا تو میرے دادا کا نام تھا، دادا کا انتقال ہو گیا، پھر میرے والد گرامی کے نام کی سلیٹ لگ گئی، تختی لگ گئی، پھر کئی سال گزرے، حال میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، اب میرے نام کی پلیٹ لگ گئی۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ لوگوں، تم جس کو اپنی ملکیت سمجھ رہے ہیں، یہ تمہاری ملکیت ہی نہیں، تم تو صرف اس کے مالی یعنی نگہبان ہو، اس کی حفاظت کرنے والے۔ کچھ دنوں کے لیے چیز تمہارے پاس آئی ہے لیکن حقیقت میں تمہاری نہیں، یہ پھر تم سے کسی اور کے پاس چلی جائے۔ قرآن مجید ہم کھول کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے 2 شخص کا جھگڑا ہو گیا زمین کے ٹکڑے کو لے کر۔ آج بھی کئی سارے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے زمینوں کو لے کر؟ ہوتی کسی کی ہے، گھر کوئی اور بنا دیتا ہے، سالوں پھر کیس چل رہے ہیں، کبھی کورٹ، کبھی کچہری، کبھی کہاں، کبھی معاملے ہاتھا پائی پر اتر رہے ہیں، کبھی جو ہے مرڈر ہو رہے ہیں، قتل کر دیے جا رہے ہیں، لوگ بندے مار دیے جا رہے ہیں اس زمین کے ٹکڑے کے لیے۔ تو ایسا ایک مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ لوگ آئے، آنے کے بعد کہا کہ حضرت معاملہ ایسا ہے کہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، زمین ہے، یہ شخص کہتا ہے میری ہے، یہ شخص کہتا ہے میری ہے، آپ نبی ہیں، آپ فیصلہ کریں، دونوں کی بات سنیں، پھر سننے کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم نے اپنے جیسا مجھے سمجھ رکھا ہے؟ اللہ عز و جل نے مجھے وہ قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی، اگر میں زمین کو ٹھوکر مار کے حکم دے دوں کہ زمین بتا تیرا مالک کون ہے، تو وہ بھی مجھ سے کلام کرنے لگے، میں وہ اللہ کا نبی، چلو اسی زمین کے ٹکڑے سے پوچھتے۔ بندہ تو لگا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو اور جو دعوے دار تھے انہیں بھی لے کر اس زمین کے پاس پہنچے۔ جب زمین کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ کے حکم سے اے زمین بتا تیرا مالک کون ہے؟ تو پہلے تو زمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، پھر اس کے بعد زمین کہتی ہے کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں۔ زمین نے کہا یہ دونوں جھوٹے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں میرا مال ہے، یہ دونوں میرے اندر آنے والے ہیں۔ اللہ، شاید آپ نے بات میری نہیں سمجھی۔ زمین نے جب کہا تو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اصل میں یہ دونوں میرے مال ہیں، کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دونوں میرے اندر آئیں گے، لہٰذا آپ انہیں نصیحت فرمائیں کہ میرے اندر آنے کی تیاری کریں۔ اللہ اکبر، ہم غور تو کر کے دیکھیں ہم اس جگہ جانے کی کیا تیاری کریں، کیا ہمارے پاس اس کی تیاری ہے؟ اس لیے کہ ایک دن تو چھوڑ کر چلے جاؤ، کون رہا جو ہمیشہ اس کے اوپر حکومت کر سکے؟ یہ تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ مالک ہے آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی، مالک تو وہ ہے۔
بنایا اس نے ہے، مالک وہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا ہے، میری کمائی ہے، میں نے اس کو کمایا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ ہم میرا میرا کہہ رہے ہیں، اور اللہ عز و جل فرماتا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ عز و جل فرماتا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں، قرآن مجید ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، غور ہی نہیں کرتے اللہ عز و جل کیا فرما اس طرف دیکھتے ہی نہیں۔ معزز سامعین کرام، سخاوت کہتے کس کو ہے، اس کی طرف توجہ دیں، اور اللہ عز و جل کو کون سا مال پسند ہے اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ وقت بھی مختصر سا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ عز و جل نے فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ اللہ عز و جل نے اس کی راہ میں جس چیز کا مطالبہ کیا ہے، جس چیز کو مانگا ہے، وہ ایسی چیز ہے جس سے بندے کو بڑا پیار، اس کی پسندیدہ چیز ہو، وہ چیز ہو جس کو وہ خود چاہتا ہو، جس کی چاہت اس کے پاس ہو، قیمتی چیز ہو، اس سے اسے محبت بھی ہو، ایسی چیز ہو۔ اس چیز کو اللہ عز و جل فرما رہا ہے میری راہ میں خرچ کرو۔ اور ہم کیا خرچ کر رہے ہیں؟ ہمیں تو بہت چیزیں پسند ہیں، لیکن جب خرچ کرنے کے معاملہ آتا ہے تو ہم ہمیشہ وہ چیز خرچ کرتے ہیں جس سے اب ہمیں کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، یا وہ چیز ایسی ہوتی کہ بس وہ خراب ہونے والی۔ جیسے مثال کے طور پر آج میں نے نیا لباس خرید لیا تو پھٹا پرانا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ پھٹا پرانا کیا کیا؟ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ کوئی دینا؟ اس کو دینا کہیں گے، یہ پسندیدہ چیز کہیں گے، یہ کوئی برائی تو نہیں ہے، لیکن جو چیز اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں۔ غور تو کر کے دیکھیں، یقیناً کوئی ننگا ہے اس کو کپڑا پہنا دینا بہت بڑی نیکی ہے، اگرچہ پرانا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کر دیا، قبول بھی ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ نہیں قبول ہوگا، قبول بھی ہو جائے گا، لیکن وہی اگر ہم موازنہ کریں، ہم مقابلہ کریں، ایک پرانی چیز ہو، ایک نئی چیز ہو، جو چیز ہمیں پسند آئے گی وہ نئی چیز ہے، ہم کہیں گے نئی چیز ہے یہ مجھے چاہیے، ہم کہیں گے یہ اچھی چیز ہے یہ مجھے چاہیے، ہم کہیں گے یہ اچھی گاڑی ہے یہ مجھے چاہیے، ہم کہیں گے یہ روپیہ بڑا کڑک نوٹ ہے یہ ہمیں چاہیے، وہی نرم نوٹ دوسروں کو دے۔ اور کہا کیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ جو چیز خود کے لیے پسند کرتا وہی اپنے بھائی کے لیے جب تک وہ پسند نہ کرے تو کہا گیا کہ وہ مومن ہی نہیں۔ غور تو کر کے دیکھیں، ہم سمجھیں اس بات کو، اس کے اوپر توجہ دیں۔ ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ اب یہ واقعہ میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کئی سارے سخی لوگ ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ سخی ہی رہیں، ایسا نہیں۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد کیا فرماتا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ میں جسے چاہتا ہوں اسے مال عطا کرتا ہوں، ملک دیتا ہوں، بادشاہی دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں اسے فقیر کر دیتا ہوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ، جسے چاہتا ہوں عزت سے نواز دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہر اچھائی اللہ کے ہاتھ میں۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر وہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کر وہ سکتا ہے۔ آج ہم سمجھ رہے میں کر رہا ہوں، آج ہماری سوچ یہ کہ میں کر رہا ہوں، میں سکسیس ہو رہا ہوں، میں کامیابی کی سیڑھیوں کو طے کر رہا ہوں۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کاروبار میں ترقی پر پہنچا ہوا ہوں، میری یہ محنتیں ہیں، میری یہ سوچیں ہیں، میری فکریں ہیں، میری محنتیں ہیں۔ ہم غور نہیں کرتے کہ اللہ عز و جل کی اگر مرضی نہ ہوتی تو ہمیں ایک آنے کا بھی نفع نہ ہوتا، ایک لمحے کی بھی ہمیں ترقی نہ ملتی، ایک لمحے کی ہمیں عزت نہ ملتی۔ وہ تو اللہ چاہ رہا ہے جو دے رہا ہے، ورنہ ہمارے اندر ایسی کون سی خوبی ہے؟ کیا خوبی ہے ہماری؟
کیا ایسی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا دوسرے کو نہیں نوازا؟ جسے نوازا اس کی بھی آزمائش ہے، جسے نہیں نوازا اس کی بھی آزمائش ہے، اس لیے کہ ہم عالم آزمائش ہی میں ہیں۔ یہ دنیا عالم آزمائش ہے، یہاں آزمائش ہو رہی ہے۔ جسے دیا ہے اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ وہ کیسے خرچ کرنے والا، جسے نہیں دیا وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے وہ کس انداز میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور صبر کس انداز میں کرتا ہے۔ تو معزز سامنے کرام، ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ آج اللہ عز و جل نے بہت زیادہ لوگوں کو مال بھی دیا ہے، لوگ بہت زیادہ اس میں ڈرے اور سہمے بھی ہیں، اگر ہم اللہ کے نام میں اگر خرچ کرنا شروع کر دیں تو کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تو بنی اسرائیل کے نبی پر اللہ عز و جل کی طرف سے وحی آئی اور ایک شخص کے تعلق سے کہا گیا جو ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی اس سے کہو کہ اللہ عز و جل نے تمہاری عادی زندگی فقیری تمہیں دی ہے اور عادی زندگی تمہیں مالداری دی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اختیار تمہیں دیا ہے، چاہے پہلے امیری لے لو چاہے پہلے فقیری لے لو۔ اگر پہلے امیری لوگے تو پھر بعد میں فقیری عادی زندگی گزارنی پڑے، اور اگر پہلے فقیری لوگے تو پھر عادی زندگی امیری گزارنی پڑے۔ تم جس چیز کے پہلے طلبگار اس کے تعلق سے دعا کر دو ویسا کر دیا جائے۔ تو جب اللہ کے اس نبی نے اس شخص سے کہا کہ اللہ عز و جل کا ایسا فرمان ہے تمہارے تعلق سے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، لیکن تمہیں تھوڑا سا اختیار دیا، چاہے تم پہلے مالداری مانگ لو چاہے پہلے غریبی مانگ لو۔ تو اس نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں اپنی بیوی سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پہلے کیا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مشورہ کر، مشورہ کر کے آ جائے۔ وہ اپنے گھر گیا، اپنے گھر جانے کے بعد اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ بیوی اس کی بڑی نیک تھی، نیک صالح متقی پرہیزگار بیوی تھی۔ آج کل ایسی بیویاں بھی تو نہیں، مشکل تو یہ ہے کہ جن سے صحیح مشورہ کیا جائے۔ تو بیوی سے جب اس نے مشورہ کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بات کہی گئی ہے کہ آدھی زندگی یا تو پہلے فقیری لے لی جائے بعد میں مالداری آئے، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے مالداری لے لی جائے بعد میں فقیری لے لی۔ تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ سے کہا گیا ہے پہلے آپ اپنی رائے تو دیں، آپ کیا سوچیں؟ تو شوہر نے کہا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے فقیری لے لی جائے، غریبی لے لی جائے، اس لیے کہ غریبی اس امید میں کٹ سکتی ہے کہ بعد میں مالداری آنے والی، لیکن پہلے اگر ہم نے مالداری مانگ لی تو پھر عادت تو یہ ہو جائے گی، نرم و نازک لباس پر سو کر بدن عادی ہو جائے گا، نرم و نازک غذا کھا کر زبان عادی ہو اس کی طلبگار ہو جائے گی۔ آسائش کی زندگی کے بعد غربت کی زندگی بڑی تکلیف دہ ہوگی، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے فقیری ملے تاکہ فقیری اس صبر کے ساتھ گزر جائے گی کہ بعد میں مالداری ملنے والی ہے۔ روکھی سوکھی کھانے والا بعد میں اچھی نازک غذا کو تو کھا سکتا ہے، لیکن جس کو عادت ہو نازک غذا کھانے کی، جسے عادت ہو نرم بستروں پر سونے کی، بعد میں اگر غربت آ جائے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے غریبی آئے پھر بعد میں مالداری آئے، اب تو بتا تیری کیا رائے؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، تم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور کہو کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے پہلے ہمیں مالداری ہی چاہیے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ تجھے سمجھایا کہ پہلے غریبی لے لیتے بعد میں مالداری تو آ ہی جائے گی، پہلے تو مالداری چاری بعد میں کیسے گزر ہوگا؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، آپ جائیں، میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ اس نے کیا کہا؟ آپ جائیں اور دعا کرائیں، میرے پاس ایک ترکیب ہے، انشاءاللہ آپ کی مالداری کبھی ختم نہیں ہوگی۔ غور تو کر کے دیکھیں کتنی بہترین اس کی سوچ تھی۔ تو وہ شخص گیا، جانے کے بعد اس نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ بارگاہ خداوندی میں میرے تعلق سے دعا کر دیں کہ مجھے پہلے مالداری ہی چاہیے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے دعا کر دی، پھر اس کے پاس دنیا کی مال و دولت اس کے پاس آ گئی، مالدار ہو گیا، بہت زیادہ اس کے پاس مال آیا۔ جب مال آ گیا تب اس نے اپنی بیوی سے کہا لے اب مال تو آ گیا، اب بتا تیری کیا ترکیب؟ تو اس نے ترکیب یہ دی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مالداری ہمیشہ برقرار رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مالداری ہمیشہ برقرار رہے تو پھر ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ کیا کام ہے؟ کہا کہ اگر جب بھی تم نیا کپڑا اپنے لیے خریدو تو ایک غریب کے لیے بھی خرید دے، اپنے گھر میں کھانا پکاؤ تو غریب کے پاس بھی کھانا بھیج دینا،
اپنے گھر اناج لاؤ تو غریب کے گھر بھی بھیج دینا، اپنے گھر پھل لاؤ تو پھل غریبوں کے پاس بھی بھیج دینا۔ معاملہ یہ ہوا کہ غریبوں کی اس کے گھر کے اطراف جو ہے گویا کہ ایک ہجوم سا آنے لگا، اور وہ اللہ کے راہ میں بے درے خرچ کرنے لگا، اس کا مال ختم ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو مالداری دی، بے حساب اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس کی بھی زندگی مزے میں گزر رہی ہے، مال بھی کبھی کم نہیں ہوتا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بنا پر اس کو برکتیں حاصل ہونے لگی۔ معاملہ یہ پہنچا کہ اس نبی کو فوراً یاد آئے کہ فلاں شخص کے تعلق سے اللہ نے تو مجھے بتایا تھا کہ اس کی اتنی زندگی ہے، آدھی یہ ہوتی ہے تو آدھی زندگی گزر چکی ہے، چلو جا کر اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ اللہ کے نبی اس کے گھر کے پاس آئے، جب وہاں سے ان کا گزر ہوا تو دیکھتے ہیں کہ ایک ہجوم لگا ہوا ہے اور اس کی مالداری جیسے کہ ویسے برقرار ہے، حالانکہ وعدے کے مطابق مالداری ختم ہو جانی چاہیے، اب تو غربت آنی چاہیے، لیکن پھر بھی مالداری ہے، پھر بھی اللہ کی راہ میں بے درے وہ خرچ کر رہا ہے، تمام مسئلے اسی طریقے سے خوشحالی میں گزر رہے ہیں۔ تو اس نبی نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا، بلانے کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں، بتا معاملہ تو یہ تھا کہ تیری آدھی زندگی گزر گئی، اب جو ہے غربت تجھے آنی تھی، یہ مالداری کا کیا معاملہ؟ تو اس شخص نے کہا کہ میری بیوی نے مجھے نصیحت کی، جس کی بنا پر ہم نے وہ عمل شروع کیا، اور ہم نے اپنے مال سے صرف خود ہی نفع حاصل نہیں کیا بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی اس کے منہ ہم نے کھول رکھے، لوگوں کو بے دریغ ہم نے لوگوں پر خرچ کیا، غریبوں مسکینوں کے ہم سہارا بنے گئے، ان کو کپڑے دیتے تھے، ان کے اوپر جو اناج کی بارشیں کرتے تھے، ان کو جو ضرورت ہوتی تھی وہ ضرورتیں ان کی پوری کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کا یہ فضل ہوا کہ ہماری مالداری کو اللہ تعالی نے باقی رکھا۔ آج ہم اور تو کر کے دیکھیں، آج لوگوں کے پاس کچھ مال آتا ہے تو اگر کوئی سوال کرنے والا آ جائے 10 سوال کرتے ہیں، گری ہوئی نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں، پھر جو ہے اگر دینا بنا تو کچھ دے دیے، نہیں دینا بنا تو اس کو ایسے دھتکار دیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر چین کہاں سے ملے گا؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ مالداری برقرار کیسے رہے گی؟ اس لیے کہ نہ زندگی برقرار رہنے والی، نہ مالداری برقرار۔ اللہ نے کسی کو آج غریب کیا ہے تو کل اس کو ہو سکتا ہے امیر کر دے، کسی کو امیر کیا تو اسے غریب کر دے۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، کتب تواریخ اور کتب احادیث کی روشنی میں، مدینہ منورہ میں ایک شخص کے دروازے پر ایک سائل آیا، مانگنے والا۔ جب سائل آیا تو اس نے جو ہے سوال کیا اللہ کی راہ میں کچھ خیرات دے، تو خاتون دینے کے لیے جیسے ہی دروازے کے پاس گئی اور اس کی نگاہ اس فقیر پر، مانگنے والے پر پڑی، تو اس کو دیکھتے ہی ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کا شوہر آیا، شوہر آنے کے بعد اس کو لے گیا، کسی طریقے سے اس کو ہوش میں لائے۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس کے شوہر نے اس سے سوال کیا، خاتون کیا ہوا؟ تو خیرات دینے کے لیے گئی تھی لیکن بے ہوش ہو گئی، مسئلہ کیا ہوا؟ کیا ایسا مسئلہ آ گیا کہ تو بے ہوش ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں جب خیرات دینے کے لیے اس سائل کے پاس پہنچی، میں نے اسے دروازے کے اس طرف سے جب اس پر میری نگاہ پڑی تو وہ شخص تھا کہ تیرے نکاح میں آنے سے پہلے میں اس کی بیوی تھی، اور وہ شہر کا مالدار بڑا رئیس قسم کا بڑا مالدار انسان تھا، بڑا مالدار تھا، میں اس کی بیوی بنی تھی تیرے نکاح میں آنے سے پہلے۔ تو معاملہ یہ ہوا تھا، ایک دن اس کے دروازے پر ایک سائل آیا اور میں اپنے مال میں سے، جو میرا اپنا ذاتی مال تھا، اس میں سے اسے کچھ دینے کے لیے میں باہر نکل رہی تھی تو اس نے مجھے روکا، مجھ پر سختی بھی کی اور اس کو 4 باتیں سنا کر بھجا دی۔ وہ چلا گیا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ وقت کے تھوڑے ہی وقت گزرنے کے بعد اس پر ایسی غربت آئی کہ اس نے مجھے بھی طلاق دے دی، اور وہ جو ہے معاملہ ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر چلی آئی۔ پھر اس کے بعد کے حالات تو مجھے نہیں پتا تھے، آج جب میں اس کو خیرات دینے کے لیے پہنچی ہوں تو وہ میرا پرانا شوہر تھا۔ ایک وقت میں نے اس امیری کا دیکھا تھا، آج ایسی حالت میں نے اسے دیکھا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ جب اس نے اپنی بات پوری کی تو اس کے شوہر نے کہا کہ میں تجھے اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ تو اس نے کہا کہ اس سے بھی کوئی عجیب بات ہے؟ اس سے کیا عجیب ہو سکتا ہے؟ تو اس کے شوہر نے کہا کہ اس دن جب جو سائل کو تو خیرات دینے کے لیے آئی تھی وہ سائل میں تھا، وہ سائل میں تھا، وہ سوال کرنے والا میں تھا، وہ فقیر میں تھا جو تیرے دروازے پر، اس شوہر کے دروازے پر آیا تھا اور مجھے دھتکار دیا گیا، مجھے نہیں دیا گیا، میں تو وہاں سے چلا آیا،
لیکن کچھ دنوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ تیری نیک عملی تیرے اس شوہر کو پسند نہ آئی، اور تیرا مجھے خیرات دینا اسے پسند نہ آیا، جس کی بنا پر اس نے تجھے طلاق دی تھی۔ تو میں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے پروردگار، ایک خاتون کہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے کی بنا پر سزا بھگت رہی ہے، اسے طلاق ہو گئی، پروردگار مجھے وہ مال و دولت عطا فرما کہ میں اس سے شادی کروں، میں اس سے نکاح کروں۔ پھر 1 سال مسلسل اللہ عز و جل کی طرف سے مجھ پر کرم ہوا، اللہ عز و جل نے مجھے ترقیاں عطا فرمائی، اور میں شہر کا رئیس ترین انسان بن گیا، اور میں نے تیرے پاس پیغام بھیجا اور تجھ سے نکاح کیا۔ اندازہ تو لگا ہے، غور تو کر کے دیکھیں کہ آج ہم اپنے آپ کو کیا سمجھے ہوئے۔ آج ہم ہر چیز کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے کمایا، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ عزیز ترین چیز تو بہت دور کی بات ہے، آج ہماری کیفیت یہ، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں نیک جو عمل کر رہے ہیں، لیکن اکثریت یہ ہے کہ سال میں ایک بار زکوٰۃ دینے کے لیے بھی ان کا دل نہیں کرتا۔ سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دیں گے تو مال ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کے ساتھ ہی غنی، غنا کہتے ہیں مالداری کو۔ مدینے کے ایک مالدار شخصیت جن کی اور کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، ایسے مالدار شخص کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی سائل محروم نہیں ہوا، کوئی مانگنے والا محروم نہیں ہوا۔ تو ان کے تعلق سے ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلا، ایک نہیں بلکہ 2 کروں گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسلمانوں کو پانی کی بڑی تنگی تھی۔ کس چیز کی تنگی تھی؟ پانی کی تنگی تھی، میٹھے پانی کی تنگی تھی، اور ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ پیسے لے کر پانی دیا کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو کوئی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے اسے جنت کی بشارت۔ اسے کس کی بشارت؟ جنت کی بشارت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ بڑا اچھا موقع مل گیا، آج تو میں جنت ضرور خرید لوں گا۔ تو آپ جو ہے اپنے مکان گئے، کچھ رقم اٹھائی، اس یہودی کے پاس پہنچے، اور عام طور پہ اس کنویں کی جو قیمت تھی 500 دینار تھی۔ کتنے تھی؟ 500 سونے کے سکے۔ حضرت عثمان غنی اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھائی مجھے کنواں خریدنا ہے۔ تو یہودی نے اپنے ذہن میں یہ خیال کیا کہ میں انہیں ایسا جواب دوں، یعنی کنویں کی ایسی قیمت بتاؤں کہ وہ خریدے ہی نہ، اور میرا کنواں بھی میرے پاس رہ جائے گا اور بات بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس کنویں کی قیمت بتائی کہ اگر آپ کو کنواں خریدنا ہے تو 5000 مجھے سونے کے سکے چاہیے۔ کتنے ہزار؟ 5000۔ اس کی قیمت تھی 500۔ تو اس نے کیا کہا؟ 5000 چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو اپنے تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور ایک 5000 سونے کے سکوں کی تھیلی نکالی اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ہاتھ میں رکھنے کے بعد فرمایا مجھے پتا تھا کہ تو سوال اپنی اوقات کے مطابق ہی کرے گا، تو سوال اپنی اوقات کے مطابق کرے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے جب میں اپنے گھر سے اس کنویں کو خریدنے کے لیے نکلا ہوں تو میں نے 5000 نہیں بلکہ 40000 دینار لے کر نکلا ہوں۔ تو نے تو سوال بڑا چھوٹا کیا، لے رکھ لے۔ اب اندازہ تو لگا ہے، ہم غور تو کر کے دیکھیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 500 دینار 500 سونے کے سکے والا کنواں خریدا 5000، اور اگر وہ زیادہ کرتا تو آپ کہتے ہیں کہ 40000 میں لے کر آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بشارت کو اپنے حق میں جو کرنا تھا۔ غور تو کر کے دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین کی سوچیں کیسی تھی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیسا عظیم جذبہ ان کے اندر تھا، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کی سوچیں کتنی اعلیٰ تھیں۔ 500 کا 5000 میں خریدا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں تو 40000 لے کر نکلا تھا، اگر تو 40000 بھی کہتا تو میں لے لیتا۔ ایک اور واقعہ آپ سنتے چلیں، وقت بڑا مختصر ہے، بہت مختصر میں آپ کو اس کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں، مدینہ منورہ میں خیت سالی یعنی خشک سالی کا دور آیا۔
اور اناج کی قلت ہو گئی، اناج بہت کم ہو گیا اور قیمتیں اضافہ ہو گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ نوبت آنے سے پہلے جو ہے آپ کے پاس بہت زیادہ غلہ تھا، آپ نے تجارت کے لیے، اس لیے کہ آپ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، مال خریدنا بیچنا آپ کا پیشہ تھا، تو 40 اونٹ پر آپ نے جو ہے کھانے پینے کی چیزیں جو ہے لاد کر ملک شام بھیجی ہوئی تھی فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے۔ جب جیسے ہی پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں جو ہے قلت ہو چکی ہے تو آپ نے فوراً قاصد دوڑایا اور وہ پورے اونٹ واپس منگا لیے، پورا غلہ واپس منگا لیا مدینہ منورہ۔ تو جو اور شہر کے تاجر تھے، جو کاروباری تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ عثمان یہ اتنی قیمت کیا ہے، ہم اس سے 2 گنا زیادہ آپ کو دیں گے، آپ ہمیں بیچ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا 3 گنا زیادہ دیں، تو آپ نے کہا پھر بھی نہیں دوں گا۔ یہاں تک بات ہے کہ 5 گنا زیادہ اس کی قیمت دیں گے، آپ ہمیں بیچ دیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر 10 گنا زیادہ کی بات ہے تو کرو۔ تو ان تاجروں نے کہا کہ پھر تو آپ کا مال کوئی نہیں خریدے گا، مدینہ میں کوئی نہیں جو پھر آپ کا مال 10 گنا زیادہ قیمت پر خرید سکے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا، واقعی جواب جو ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر سکتا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں نے ایسی ذات سے اپنے مال کا سودا کیا جو مجھے 10 گنا زیادہ قیمت دینے والا، تو مجھے وہ کون ہے؟ تو کہا وہ میرا رب تبارک و تعالیٰ۔ اس نے قرآن مجید میں اس کے تعلق سے اعلان کیا کہ جو اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرے گا میں اسے 10 عطا فرماؤں گا۔ تو میں نے اللہ سے اس کا سودا کر لیا اور اسے بیچ دیا ہے۔ پھر مدینہ منورہ میں اعلان فرمایا جو بھی ضرورت مند ہو آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے کر چلا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس دن دوپہر سے شام نہیں ہوئی کہ پورا مال ختم ہو گیا، راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ غور تو کر کے دیکھیں کتنا بہترین موقع تھا، 5 گنا قیمت دنیا کی مل رہی تھی، لیکن وہ تاجر تھے، نفع کا ہی سودا کرنے والے تھے، انہوں نے اپنا نقصان نہیں کیا بلکہ سودا رب تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہوئے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو ایک پیغام بھیجا، جب معاملہ ایسا آ جائے تو پھر سودا اپنے رب سے کرو۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ کئی سارے تاجر پریشان، کئی سارے لوگ پریشان، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجارت سے لوگوں سے ہی کرنے میں لگے ہوئے، رب سے تجارت نہیں کرتے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کہتے ہیں کہ اے لوگو اگر تمہیں یہ پتہ محسوس ہونا لگے، تمہیں یہ علم ہونے لگے کہ تمہارے مال میں نفع نہیں ہو رہا، تم گھاٹے میں ہو، تم جو ہے نقصان میں ہو، تو اپنے مال میں سے کچھ مال اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کر کے اللہ سے تجارت کرو، پھر دیکھو تمہارے مال میں کیسا اضافہ ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھتے ہوئے غور و فکر کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن بنائیں۔ لیکن ایک بات خدا را ہمیشہ یاد رکھیں، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے تو اسے جتلا کر اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا، من ولا اذلہم اجرہم عند ربہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسان مت جتاؤ اور کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تب جا کر تمہارا اجر تمہارے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ دنیا میں بھلائی کر رہے ہو تو 4 لوگوں کے سامنے بتا کر اپنے اجر کو ضائع مت کرو، یا پھر جس کے ساتھ احسان کیا ہے اسے لوگوں کے سامنے جتلا کر اسے ذلیل کر کے اپنے اجر کو برباد مت کرو۔ ہم نے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو وہ ثواب اور نیکی کی امید بھی اللہ سے رکھیں، لوگوں سے نہیں، اللہ سے رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو بروز محشر پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ عز و جل نے ہمارے اس کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو کس انداز میں اس نے سنبھال کر اور بڑھا کر رکھا ہے، تب ہمیں پتہ چلے گا۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے بیان کو ختم کروں۔ اللہ عز و جل کے بارے میں دعا ہے کہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہم سب کو تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے رزق میں، کسب میں، مال و دولت میں، کاروبار میں ترقیاں نصیب فرما، اور ہمارے دلوں میں کشادگیاں نصیب فرما۔ تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیقیں ہم سب کو نصیب فرما، اور ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں وباؤں سے محفوظ فرما، حادثات سے محفوظ فرما، ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرما، اور خصوصیت کے ساتھ یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں سے محبت کرنے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔